میرا انجمن گلزار مدینہ کا اس ماہ کے اندر ایک کورس ہوتا ہے بالیان مدینہ، اور ایک قافلہ بھی جا چکا ہے، اور آج کل کے کچھ لوگ اور جانے والے بھائی یا بھائی، بس اللہ تعالیٰ سب کے سفر میں آسانی عطا آمین فرمائے۔ آمین اور جن حضرات کا کورس ہونے والا ہے اس میں میرے اور ڈاکٹر صاحب صاحب کے بڑے بزرگ ہمارے پردادا بھی حضرت الحاج محمد علی رحیمی جدیدی اور عرف بابا جی، اور اس کے بعد حضرت صوفی صاحب صوفی عبد القادر جدیدی، اور میرے اور آپ کے سب کے جانے پہچانے یعنی میرے پیروں مجدد صاحب غلام صدیق احمد لشکری مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا کورس ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے درمیان یہ عطا فرمائے، اور جو انہوں نے پودا لگایا ہے مولا کریم اس کو ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد تک ہرا بھرا پائے۔ آمین عزیزانی گرامی، جس بزرگ کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہیں بابا جی ہیں، کیونکہ عمومی طور پر اب آنے والی نسلوں کو یہ پہچانا جائے گا، بار بار بتانا پڑے گا کہ ہم کہاں سے ہیں، کیسے تعلق۔ دراصل گلزار مدینہ کا ایک سلسلہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والیان گلزار مدینہ میں ہم سب کے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی فرد ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے گلزار مدینہ کا فیض جس نے بانٹا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہاں سے لے کر صاحبزادہ مسلسل مجاہد صدیق رفشندی مجددی بلا انقطاع بغیر اس قطع تعلق کے سلسلہ یہ سلسلہ جاری ہے، جو آج ہمارے ساتھ ہمارے پیر مرشد صاحبزادہ مسلسل مجاہد صدیق صاحبزادہ غلام صدیق احمد مجددی موجود ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ گلزار مدینہ ہے کیا، کہاں سے آیا ہے؟ دراصل بابا جی فقیر حسین ایک ہمارے ہی بزرگوں میں سے بہت بڑے بزرگ ہیں، جن کا تعلق چورا شریف سے، اور بے اندازہ بڑے بے شمار خلفاء پورے ہندوستان اور پاکستان کے، پاکستان ایک تھا اس لیے بڑے بزرگ تھے، اور بے شمار خلفاء اس میں شامل ہیں۔ چند نام میں لے لیتا ہوں، جس میں حضرت جماعت علی شاہ، یہ ان کے خلفاء میں سے ایک جماعت علی شاہ لاسانی جو سیالکوٹ کے تھے، وہ بھی ایک بابا جی حسن محمد جن سے ہمارا تعلق ہے، ایک ہی عیدگاہ والے، ان سے چار خلفاء مشہور ہیں، چار خلفاء مشہور تھے ان کے، اور باقی پورے ہندوستان میں خلفاء موجود۔ بابا جی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بابا جی حسن محمد کے کیا نام ہے مریدوں میں سے ایک خاص مریدوں میں سے، بلکہ خلیفہ مجاز، اور خلیفہ بھی کیسے ارشاد بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی درجات میں آمین آمین اللہم آمین۔ میرے دوستو عزیزو، بعض باتیں ایسی ہیں جو ناقابل فہم ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن والا ہے، فیکن فرماتا ہے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جو بظاہر ہماری سمجھ سے بالا تو رہتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی مشیت سے ایسے اعمال ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ ہمارے لیے ناسمجھ سمجھ میں نہیں آتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے کرے۔ مثال کے طور پر بابا جی محمد علی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کو ہم بابا جی کہتے ہیں، یہ نسب عوام اور پٹھان سلسلے صاحب، اور ان کا پورا گھرانہ بڑا پرہیزگار نماز، پورا گھرانہ پورا پرہیزگار نماز تھا، اور یہ پشاور سے مائگریٹ کر کے گجرات میں تشریف لائے، وہاں رہنے لگے، ہم رہتے ہیں، اور ان کو تلاش تھا کوئی بزرگ مل جائے تو اس سے بیعت کیا جائے یا اس سے استفادہ کیا جائے۔ بابا جی محمد علی نے بہت تلاش کی، بہت پوری چھان مارا، مگر کہیں دل نہ ٹھکتا تھا۔ بہرحال بڑی مشکل سے گجرات کے ایک گاؤں میں ایک بزرگ کا پتہ چلا، وہاں گئے، ان کے ہاتھ میں بیعت کیا، اور
ان کے ہاتھ میں بیٹھ کر وہ قادری سلسلے نوشاہی قادری سلسلے سے بیٹھ لیتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کرنے کے بعد ان سے استفادہ کیے. ذرا غور کیجیے، اگر آپ میں سے کوئی شخص گجرات کی طرف گیا ہو تو کہاں گجرات کہاں اس کا گاؤں تقریباً چلتے چلتے آگے تھک جائے. اور یہ سارا سفر پیدل کرتے تھے. صبح فجر سے پہلے گجرات سے نکلتے تھے، گاؤں پیدل جاتے تھے، اپنے پیر مرشد کے پاس فجر کی نماز ادا کرتے تھے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں رہتے، حتیٰ کہ اشراق پڑھتے، اور اشراق پڑھنے کے بعد پھر پیدل واپس آتے، پھر اپنا کاروبار اتنا کاروبار کرتے. اور جو فیض حاصل کرنا تھا پیر مرشد سے مستقل ان کا یہی عمل تھا. پھر مغرب کے بعد اپنا کاروبار بند کرتے، اور مغرب کے بعد اپنا کاروبار بند کر واپس پیدل جاتے پیر مرشد کے دربار میں، اور پہنچنے کے بعد خدمت میں حاضر ہوتے ہوتے عشاء کی نماز کے ساتھ آتے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر مراقبہ کرتے، اور مراقبہ کرنے کے بعد پھر واپس آ کے آتے. اور یہ سارا سفر پیدا ہوتا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ پیر مرشد ہمارے در پر آئے اور ہمیں دے کر چلے جائیں، ہمیں دے کر چلے جائیں. ہم تو پیر مرشد ایسا نہیں سکتے، یہ پیر مرشد ایسا نہیں سکتے. اور ان کا فائدہ کیا ہوا، مقام کیا ملا، ان کو اس مقام کیا ملا کہ ایک ہی آیا درجہ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کہ پیر مرشد نے خود کہا محمد علی تم ہمارے سے بزرگ، تم ہم سے بڑے ہو گئے، لہٰذا اب جتنا میں نے تمہیں علم دینا تھا وہ دے دیا، اب تمہاری مثال سب سے بڑی کہیں اور جا کے کرا. اللہ اکبر. اور جتنا علم حاصل کرنا تھا، اور جتنا بھی اس سلسلے سے علم حاصل کرنا تھا، حاصل کرنے کے بعد بہت سارے معاملات میں اتنا کہ بزرگ تشریف لائے ہیں، اور آپ نے فرا جگہ میں وہاں جا کے چھاپ جا کے بیٹھ جاتے، ان کی بزرگ کی محفل کرتے. ایک عمل خاص تھا ان کا، وہ غور سے دیکھتے. روزانہ ایسا ہوتا جب محفل ختم ہو جاتی مسجد کا دروازہ بند کرتے تھے. ایک وہ اور ایک خاص امیر یا خلیفہ اجاز بس وہ رہتے، باقی سب کو باہر نکال دیتے تاکہ لگا کے رہتے مسجد میں سے داخل ہو سکتے. یہ بڑی تشویش کا بات، اور کوشش کی کہ ذرا دیکھیں سے یہ صاحب کرتے کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں. جس چارپائی پر بیٹھ کر زرد کرتے ہیں، وہاں پر چارپائی تھی، اس کے اندر چادر ایسے بچھی ہوتی ہے، زمین تک چادر ہوتی ہے جیسے ہمارے تک ہونا ہے ڈاکٹر اس کا، اس پہ بیٹھا کرتے ہیں. اور سرحانے کی سائڈ سے پیر مرشد بیٹھے ہوئے ہوتے، بیٹھے ہوئے سائڈ سے بابا جی کا سب تشریف رکھتے مولوی صاحب اور سب سے کوئی ذکر ہوتا ہے. ایک دن انہوں نے سوچا کہ وہ بات جان کر اس چارپائی کے نیچے بیٹھ گئے کہ دیکھیں کرتے ہیں اور وہ شاگرد کرتے ہیں. اللہ وہاں جب نیچے بیٹھ کر دیکھنے لگے، پتہ چلا کہ ہم تو صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب پیر صاحب نے توجہ خاص ڈالی اپنے مرید خاص کے اوپر، اس کا اثر اتنا ہوا کہ بابا جی برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے. اور بے ہوش ہونے کے بعد چلانے لگے، حتیٰ کہ انہیں اپنا ذکر بند کرنا پڑا. ذکر بند کرنے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کے ہم لوگوں نے اس کو باہر نکالا اور پھر اپنا سلسلہ جاری رکھا. اور یہ سلسلہ 2 دن تک رہا، حتیٰ کہ لوگ بالکل ہوش ہو چکے تھے، ذہن کے طور پر بالکل ختم ہو چکے تھے. پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہوتا. لوگ ان کا ہاتھ پکڑ کے وضو کراتے، کھڑے کر کے اوپر سہارا نماز پڑھتے، تو نماز پڑھتے، اور پھر نماز کے بعد یہ کیفیت ہو جاتی. یہ پھر بابا جی اللہ اکبر. پھر کہنے لگے حضور مجھے اپنا مرید کر. یہ کون صاحب ہیں؟ یہ بابا جی فقیر حسین صاحب، جو پیر صاحب سے فقیر حسین صاحب، جن کا میں نے ذکر کیا چورائی. اللہ ان کا ذکر کبھی اور کروں گا کہ ان کا کیا مقام تھا. اس مقام پر تھے، اتنے بلند مقام پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو ایسا مرید اور ایسا وکیل عطا فرمایا. اللہ اکبر. اب جناب ہوا یہ ملنے کے نہیں حسن محمد یہ تمہارے حصے کا تو بابا جی محمد علی نے سب سے پہلے مولوی حسن محمد کا یہاں پہ پھر بیٹھ دوبارہ اور بیٹھ کرنے کے بعد یہ بابا جی ہوتے ان کا عالم تھا. اور بابا جی کا سر محمد کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام تو غلام دستگیر نام. اور ایک موقع آیا بابا جی حسن محمد کا مثال ہو گیا، اور ان کے ایک خاص
چاہنے والے ہیں زمین کے لیے لوٹ کا مزاج آج کا مزاج نہیں کر ہم کبھی جاتے ہیں اس مزاج کا کیا بارہ غلام دستگیر صاحب کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنی بات کو سنبھالی. ان کا عالم یہ تھا کہ جب تقریر کیا کرتے تھے تو اچھے پریشان ہو جاتے تھے. اور اس زمانے میں یہ تحریک خلافت چل رہی تھی, اس پر آپ بیان کیا کرتے تھے اور ایسا بیان کیا کرتے تھے کہ انگریز پریشان ہو گئے کون ہے جوان صاحب اتنا سخت بیان کرتا اور پورا مجمع ایک طرف ہو جاتا ہے, بالکل بات تو کرتے ہیں وہ بس ویسے ہی چلا جاتا ہے. اتنا سخت بیان اور اتنا پر اثر بیان ہوتا کہ لوگ اس پر اثر قائم ہو جاتے ہیں. اللہ انگریزوں نے سازش کے خلاف اور سازش کرنے کے بعد ایک انڈیا کے پیچھے لگایا جو لاہور کے اندر بلائے گئے, اس کے اندر زہر ملا تو گویا انہوں نے وہ زہر والا دودھ پیا اور اس سے ان کا وصال ہوا اور ان کی قبر بھی آپ کے والد مسجد کے برابر ہوئی. ان کی قبر کے مزار خالی ان کی والد مسجد کے برابر ہوئی اور ان کا مقام یہ تھا اللہ اکبر. یہ دونوں جب لوگ تو اب وہ پودا جو انہوں نے لگایا تھا گلزار مدینہ وہ تو دیکھنے والے نہ تھا. بابا کی پریشانی ہے. ایک دفعہ یہ لاہور سے واپس آ رہے تھے امرتسر سے واپس پاکستان اور ہندوستان ایک ہی تھا. امرتسر سے واپس ہو رہی تھی. اس واپسی پر انہوں نے گجرات کے اسٹیشن پہ اترے اور اترنے کے بعد سیدھے مزار پر گئے اور وہاں پہچانے کھڑے ہو کر روتے. میں مقام بتا رہا ہوں کہ بابا جی کا مقام روتے رہے کہ آپ لوگ نے جو پودا لگایا تھا اس کو دیکھنے والا کون ہے جو اس کو سنبھالے تھے. ادارہ مدد کرے کچھ تو مدد کرے. لوگ کہتے ہیں قبر والے دیتے گھر میں بتانا چاہتا قبر والے دیتے روتے رہے. پھر اچانک روتے جب آنکھیں بند ہوئی دیکھا کروں اس کو سامنے بڑی اور پوچھا کیوں پریشان ہو. کہا آپ نے کہا تھا اب کوئی ہے نہیں سربراہ گزارے مدینہ کہ کون چلائے گا. کہا میں بھول رہا ہوں تمہیں یاد نہیں. یاد کرو سیال گھر کے اندر ایک مہردین ہوتا تھا بابا مہردین صاحب کہتے اس سے اس کی محفل تھی اور اس محفل میں جب لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے بعد کون چلائے گا تو میں نے نہیں کہا تھا کہ محمد علی کیسا رہے گا. جواب آپ نے کہا تھا جیسا آپ چاہیں. لوگوں کا خیال تھا کہ بابا جی مہردین صاحب کا نام پیش کیا جائے گا لیکن میں نے کہا تھا کہ محمد علی کے حال میں سوچ لیا جائے. تو میں نے اس میں سوچ لیا تھا یہ بات تھا آگے بڑھ کر کے تصورات کی یہ بات ہو رہی تھی اور تصور میں یہ بات ہو رہی تھی. انہوں نے صاحبان قبر نے کہا اچھا آج ہم دوبارہ دستار بندھا دیتے. دستار باندھی قبر والے نے دستار باندھی اور اس کے بعد بابا جی محمد علی نے کام شروع کیا جس کی بنیاد میں اور آپ بابا جی محمد علی نے اس طرح سے کام شروع کیا. اور آج جو تاریخ جس مقام کا ہے ایک میٹھا لگایا ہوا اس طرح سے لوگ کہتے ہیں قبر والے دیتے ہیں قبر والے جس کو چاہیے جیسے عطا فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جو توفیق دے وہ قبر سے بھی نوازے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں شفا کوئی نہیں دیتا. شفا اللہ تعالیٰ کو چاہے تو مٹی بھی عطا فرماتا ہے. اللہ چاہے تو شفا مٹی بھی دے. جس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو دے. گلزار مدینہ کا تعلق یہ ہے اللہ اکبر. اور یہ بابا جی محمد علی کے بارے میں ایک دفعہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا محمد علی تم اپنی جگہ پر جگہ قائم کرو اور وہاں بیٹھ کر ذکر کیا اور لوگوں کے پریشانی حل کی. وہ جگہ قائم کرنے کی جو جنوں کے قرآن پاک کو جانتے ہیں چھوٹی سی مسجد اس کے وہاں پر سے فکر کیا اور بہرحال وہاں اسے فکر کیا گیا. اللہ پر ذکر فکر کیا گیا. اسی نے آگے کہا کہ گجرات میں کوئی صاحب آئے وہ جس پہ چھوٹ دیتے اس کو شفا ہو جائے گا. تصور میں اپنے پیر و مرشد یہ ایسا کانسیپٹ اس پیر و مرشد کے محمد تم فکر نہیں کرو. تم جس پہ نظر ڈالو گے اور اس کے لیے کہہ دو گے اللہ اسے شفا عطا فرمائے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں یہ
واقعہ میں نے اس سے سنا ہوا ہے، لیکن یہ واقعہ میں نے خود دیکھا ہے. میری عمر 6 سال تھی، میرے چھوٹے بھائی کی عمر 4 سال تھی، غلام رفیق احمد صاحب کی عمر 4 سال تھی. ہم دونوں بھائی بابا جی سے ملنے جب اوپر جاتے اور لوگ نیچے لائن لگا کے کھڑے ہوتے کہ دیکھو کون آئے ہوئے، بابا جی سے کہو کہ ہم بیمار ہیں، ہمارے لیے شفا کی دعا کریں. کہہ رہے ہیں اس کھڑکی سے جھانکتے کہتے دیکھو کون ہے، پوچھو کیا بیماری ہے. بابا جی کہتے ہم لوگ پوچھتے تھے کیا بیماری ہے، جواب دیتے تھے ہمیں یہ بیماری ہے. نیچے گردن پلٹ کر جواب دیتے بابا جی کہہ رہے ہیں یہ بیماری ہے. تھوڑی دیر تصور کرتے اور تصور اب کیسی طبیعت ہے، ان سے پوچھو کیسی طبیعت ہے. جواب دیا حضور اب کافی بہتر ہے. کہہ رہے جاؤ اللہ تعالیٰ نے شفا دیا. یہ واقعہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں خود بیان کر رہا ہوں اور میں نے خود یہ واقعہ میرے سامنے ہوا، میں نے بیان کیا. یہ بابا جی اس طرح سے لوگوں کو شفا بانٹا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور شفا ایسی ایسی کہ اللہ اکبر ایک مقام ایسا آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے، وہ کسی پہ ہاتھ مارتا ہے تو اس کو شفا ہو جاتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اگر کسی کو کوڑ بھی ہو جائے تو تم میری جوتی اس پر مت دو، اس کو شفا ہو جائے. جوتی جوتی اس پر شفا ہو. اور میں اس بات کا شاہد ہوں، میں نے ایسے شخص کو دیکھا اس کے ہاتھ پہ برس ہو گیا تھا. میں ایسے شخص سے واقف ہوں، بہت پہلے کی بات ہے. میرا کہنا ڈاکٹر صاحب اس وقت بیٹھتے نہیں ہوں جب کی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں نے اس شخص کو دیکھا اس کے ہاتھ میں برس تھا. اللہ اکبر. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چپل اس کو دی اور اس سے سنا 4 دن تک بلا میں وہیں پر تھا، گجرات میں تھا، کیونکہ زبان میں 15 چلا کرتا تھا. اس برس 4 دن کے بعد آیا حضور آپ کی بڑی عنایت ہے، ہاتھ پاک میں کھڑا ہو گیا، کرم فرمایا یہ چیز مجھے دے دیجیے، اس سے مجھے شفا ہو گئی. اس سے مجھے شفا ہو گئی. یعنی جس مقام کا یہ عالم ہو کہ جوتیاں شفا بانٹتی ہوں، جوتیاں شفا بانٹتی ہوں، اس گھرانے سے ہمارا تعلق ہے. اس گھرانے سے آج ہم اس کا عرس منا رہے ہیں میرے دوستوں. اس کے بعد بیان تو بہت کچھ ہے، ہم تو کافی وقت لگے گا، لیکن اس کے بعد صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بات کو سنبھالی اور صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات کو سنبھالی اور بڑے کاریگر تھے. پھر بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ 2 بچے تھے. ایک دن اپنی گلی سے گزر رہے تھے، چھوٹی سی گلی تھی گجرات میں، چھوٹی سی گلی سے گزر رہے تھے. دیکھا ایک بوڑھے 2 لڑکے اور لوگ اس کو دیکھ بجائے سمجھنے کی دیکھ تماشا کچھ نہیں مطلب کیا پتا آپ کو بیٹے باپ کو بیٹے مارنے کی جائیداد نہ توبہ کی. بابا جی رحمۃ اللہ توبہ کی بھلائی کریں گے. جس طرح تو نے مجھے 2 اولاد دی، دونوں اولاد کرم درجے کے اسلام کے اولادوں کے نام رکھتا. آپ نے 2 اولاد کی بھلائی کریں گے، بس کرم فرما ایسی اولاد مجھے نہ، ایسی اولاد مجھے نہ، اور بس کرم فرما جیسے وہ سولہویں پارے کے اندر ذکر موجود ہے. ان کا باپ تو بڑا صالح تھا، ان کی دیوار بنا دی جائے. 16ویں پارے میں اس کا خیال آیا اور کہا بس مولا کریم اگر تم نے میری جو اولاد دی ہے یہ نیک اور صالح ہے تو ان کو قائم رکھ. مولا کریم اگر نہ بھی ہوں تو مولا کریم اگر گستاخی میں شامل ہو جائے تو اس سے پہلے کہ دنیا میں رہیں تو دنیا سے واپس آئے. تو باقی اپنی اولاد کے بارے میں کچھ دنوں کے بعد آہستہ آہستہ کر کے دونوں اولادیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ کی زوجہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ تم ہمارے پاس آؤ. اور ان کے پاس رکھا اور صوفی صاحب کی بڑی ترقیات کبھی مجھے بڑی تفصیل سے عرض کروں گا. بڑی ترقیات بڑے بہت بڑے جائیداد کے مالک تھے، مگر حالات اور کیا بڑی خوشی کے اندر. لیکن آپ کی ایک بیٹی تھی صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ اور میں اچھا بیٹے کے ساتھ اور بیٹی رکھا. اور پھر اسی شادی کی بابا جی رحمۃ اللہ نے تھوک پڑھ کے دیکھ لیا کہ اب جس سے شادی کر رہا ہوں وہ خاتون صاحب اولاد نہ دے سکتی، میری بانجھ ہو گئی. تاکہ اولاد نہ تو میں صبر کر لوں گا، لیکن اگر اولاد نالائق نہیں میں کر لوں گا. اور پھر
دوسری بات یعنی انہوں نے اپنا بیٹا بنایا، بیٹا بھی کیسا بنایا، اللہ اکبر، بس ایک بات بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا. وہ کیسا بنایا کہ ایک دفعہ سفر حج کا لیٹر آ گیا. اس زمانے میں لیٹر آ جاتے تھے سفر حج کے لیے. لیٹر آیا کہ آپ کا حج میں نام آ گیا. تو امی جی پھیل کے دوسری کھا لی، سوری لفظ پھیل صحیح استعمال نہیں کرنا، امی جی بولی آپ کو نہیں جانا، آپ اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اور ہر بیوی جب پھیل جائے تو شوہر پریشان ہو جاتا ہے، کسی کی بھی ہو، میری بھی یا کسی کی، جانا تو ہے. اب تو لیٹر آ گیا. کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے ان کا بھی لیٹر آ گیا. زوجہ وغیرہ اب بڑے بڑے خوش چلے گئے، لیکن نہ جاتا صوفی صاحب کو کیا تو اس طرح ساتھ ساتھ اس زمانے بامبے سے جایا کرتے تھے، بچپن بامبے سے بائی جایا کرتے تھے. یہاں سے بامبے تک جانا تھا، یہاں لاہور سے گزرے ہوئے بامبے ہم چلے گئے تھے. وہاں جانے کے بعد کہنے کے بات سنو، میں اردو بتا رہا ہوں، پنجابی نہیں بول سکوں گا شاید گستاخی نہ ہو جائے، تو اردو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی تم میری اولاد ہو، اور یا تو تم مجھے اٹھا کے سمندر میں پھینک دو، بابا جی سمندر میں پھینک دو، یا تو میرے ساتھ چلو. کہنے کا میرا بس پاسپورٹ ہے اور ویزا ہے، میرے پاس کیسے گلیا سے جانے کیپٹن سے بات کر. بابا جی نے کہا کیپٹن سے جا کے بات کر. صوفی صاحب کھڑے ہو اور کیپٹن جا کے ساری سیکورٹی کرنے کی سب سیکورٹی کی ضرورت. جب میں شور ہوا تو کیپٹن باہر نکل کے آ گیا. گلی کیا بات ہے، اس سے پوچھا تو کئی بات کیا بات میرے بابا ہیں کوئی حق پہ جانے اکیلے، ان کی کوئی ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. میرے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے کچھ نہیں، پاسپورٹ کچھ نہیں، حج جانا چاہتا ہوں. اور ان کے ساتھ اس لیے جاؤں گا ان کی خدمت کو ان کا کام کرنے والا کوئی نہیں. فرمانے لگے وہ کیپٹن اندر گیا. اندر جانے کے بعد اس نے ایک لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد دوسری چیز کی عادت ہوئی کہ ان کو میرے ساتھ بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی لیٹر کے صوفی صاحب حضرت صاحب کے ساتھ حج پہ گئے. اور حج پہ جانے کے بعد حج پر جب پہنچے اللہ اکبر خاص بات کر کے گفتگو ختم. حج پر پہنچے جب مدینہ پاک پہنچے تو امی کی حضور جو ان کی دوسری زوجہ محترمہ تھی انہوں نے کہا جا میں نے حضور سرور کان کی بارگاہ میں دعا کر کہ مجھے ادھر ہی رکھ لو، میں نہیں جانا چاہتا، مجھے ادھر ہی رکھ لو، میں نہیں جانا چاہتا. جا مزار شریف میں کھڑے کے میرے لیے دعا. صوفی صاحب کو اب صوفی صاحب نے حضور سرور کائنات کے مزار پہ کھڑے ہو کے رو کے دعا. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی صاحب کا عالم یہ تھا کہ رو کے دعا کی. پھر اچانک دیکھا تو قبر شریف سے حضور سرور کائنات کا چہرہ ان پر نظر آیا، چہرہ ان پر نظر آیا اور ارشاد فرمایا جا صوفی جا اپنی ماں کو کہہ دے. ہم نے اس کو روک لیا، ہم نے اس کو روک لیا. یہ تصور تھا کیا تھا میں کچھ نہیں معلوم، لیکن ایمان کی حالت میں سرور کائنات کی زیارت کی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ صحابی کسے کہتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایمان کی حالت میں میرے صوفی صاحب نے حضور سرور کائنات کی زیارت کی. دوڑے گئے اور گھر میں جہاں پہ قیام وزیر تھی امی جان وہاں جا کے یہ بتانے کے لیے بابا جی نے رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہم نے روک لیا. جب بتانے کے لیے میں نے کمرے میں داخل ہوا بابا جی موجود تھے. امی جی دوسرے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی. پہنچے امی جی آپ کی دعا قبول ہو گئی، انہوں نے آپ کو روک لیا. جب انہوں نے حالات کو دیکھا تو امی جی کا مثال تھا، امی جی کا، اور وہیں پر مدفون ہوئی، وہ وہیں مدفون ہوئی. یہ صوفی صاحب کا سامنے میرا دل تو چاہتا ہے صوفی صاحب پر نماز مادہ کر کروں، لیکن وقت نہیں ہے اور وقت کی جانتا بھی نہیں ہے. میں چاہتا بھی نہیں کہ میں وقت سے زیادہ لوں. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا کہ ان تمام بزرگوں کا ذکر کروں گا. میرے پیر مرشد کا ذکر تو نہیں کیا، میرے پیر مرشد کا ذکر 50 سال پیر و مرشد نے ایسے گزارے ہیں. جوانی کی حالت کے اندر انہوں نے وہ رتبہ سنبھالا تھا. ڈاکٹر صاحب سمائیں جوانی کی حالت میں رتبہ سنبھالا تھا. اور میں نے دیکھا کہ اس وقت ان سے چلا بھی مشکل تھا، اس وقت تک اسی رتبے پر قائم رہے اور 50 سال تک وہ خدمت کی ہے گلزار مدینہ کی شاید آنے والے وقت بتا سکتے ہو جیسے کہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مستنصر مجاہد صدیق ہمارے پیر مرشد ہے، بڑا مقام ہے. لیکن جب پیر صاحب یاد آتے ہیں خدائی قسم کوئی ذہن میں آتا نہیں، کوئی ذہن نہیں آتا. اللہ میرے پیر
مرشد صاحبزادہ مستنصر مجاہد صدیق کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کو اس مقام پر پہنچائے جہاں میرے پیر مرشد تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا